تسکنہو ارزقا تو ام و تمتعہو فیہا طویلا رب صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد یا کاشف الکرب ام وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کرب و کرب المومنین بحقہ ہی کل حسین علیہ السلام یا بالفضل العباس علیہ السلام ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد ناد علی ولی مظہر العجائب تجدہ اون لکا فی النوائب کل ہم بغم سینجلی بولایاتک یا علی یا علی یا علی علیہ السلام ادرکنی 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 فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اجل فرج آل محمد دعا ہے مالک بانیان نے مجالس سید ابرار حسین شاہ سید ذوالفقار حسین شاہ سید افتخار حسین شاہ اور سید فدا حسین شاہ مالک ندی صف بچھائی قبول و منظور فرمائے آمین سارے بلند آواز نہ رکھو مالک کائنات تو ڈٹو رہے قبول و منظور فرمائے سید زادیاں دی محنت کی تھی مالک کائنات قبول و منظور فرمائے لنگر نیاز مالک قبول و منظور فرمائے آل محمد دی عزت دا واسطہ مالک انہ دے جڑے مرحومین بالخصوص انہ دے والد صاحب بھائی بوٹے شوری مالک کائنات درجات بلند فرمائے اس بستی دے جتنے سیدزادے اس دنیا رخصت ہو چکے ہیں سب دے واتے دعا کرو مالک انہ دے درجات بلند فرمائے مالک جڑے بیمار نے میرے والد صاحب سمیت یا جتنے حاضرین بیٹھے ہو کل صدات مومنات سمیت مالک صاحب نو صحت کلی عطا فرمائے جڑے مقروض نے مالک اس قابل بنائے قرض ادا کر سکن جڑے بے اولاد نے مالک وعدے نرینہ عطا فرمائے جنہاں نے اولاد دیتی والدین اولاد دی خوشیاں ویکھنے نصیب فرمائے بے گناہ قیدیاں دی قید رہا ہون
علی ولی اللہ پڑھن والے دی محافظت ہوئے، سوائے غم حسین علیہ السلام دے دنیا تک کوئی غم نصیب نہ ہوئے، اور مالک امام زمانہ سرکار دی معرفت نصیب فرمائے، مالک سرکار دی زیارت نصیب فرمائے، تمام دعاواں دی قبولیت واسطے بالخصوص امام زمانہ سرکار دی آمد و سلامتی واسطے بواز بلند صلوات پڑھو۔ اللہم مدم آل محمد، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ایمان نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری، بواز بلند صلوات۔ اللہم محمد و آل محمد۔ تلاوت حدیث کے ساتھ واسطے میں گزارش کرانگا عالی جناب قبلہ ذاکر اہل بیت محمد تقی عباس صاحب آپ قاضی چک اس حدیث کے ساتھ بھی پڑھیں گے اور مجلس بھی سنان گے۔ بواز بلند دینا دی آمد کرو، بواز بلند صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حدیث کے ساتھ صلوات پڑھ دو بواز بلند۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پھر بھی بواز بلند صلوات۔ صلوات پڑھ دو بواز بلند۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، امام زمانہ سرکار دی آمد و سلامتی واسطے بواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر ابن عبداللہ الانصاری عن فاطمہ الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمہ انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمہ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابتاہ من الضعف فقال یا فاطمہ ایتینی بالکساء الیمانی فغطینی بہی فاتیتہ بالکساء الیمانی فغطیتہ بہی وصرت انظر الیہ واذا وجہہ یتعلالہ کانہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ فما کانت الا ساعۃ واذا بولدی الحسن علیہ السلام قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت علیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ جدی رسول اللہ فقلت نعم ان جدک تحت الکساء فاقبل الحسن علیہ السلام نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ اتاذن لی ان ادخل معک تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا ولدی و یا صاحب حوضی قد اذنت لک ودخل معه تحت الکساء فما كانت الا ساعة واذا بولدی الحسین علیہ السلام قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت وعلیک السلام یا ولدی و یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال لی یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم ان جدک واخاک تحت الکساء فدن الحسین علیہ السلام نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ والسلام علیک یا من احترہ اللہ اتاذن لی ان اکون معکم تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا ولدی و یا شافع امتی قد اذنت لک ودخل معکم تحت الکساء فاقبل عند ذلك ابو الحسن علی بن ابی طالب علیہ السلام وقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
فقلت وعلیک السلام یا ابا الحسن علیہ السلام یا امیر المومنین فقال یا فاطمہ علیہ السلام انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ احیب ابن امی رسول اللہ فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فاقبل علي علیہ السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه واله اتاذن لي ان اكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا اخي ويا وصي وحليفتي وصاحب اللواء قد اذنت لك ودخل علي علیہ السلام تحت الكساء ثم اتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا ابتاه یا رسول اللہ اتاذن لی ان اکون معکم تحت الکساء قال وعلیک السلام یا بنتی و یا بزعتی قد اذنت لک ودخلت تحت الکساء فلما اکتملنا جميعا تحت الکساء اخذ ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بطرف الکساء واوما یا بیده الیمنى الى السماء وقال اللهم ان هؤلاء اهل بیتی وحاصاتی وحاماتی لحمهم لحمی ودمهم دمی یعلمونی ما یعلمهم ویحزنونی ما یحزنهم انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عادهم ومحب لمن احبهم انهم مني وانا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على فقال اللہ عز وجل یا ملائکاتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارض مدیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا بمحبت هؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء فقال الامین جبرائیل علیہ السلام یا ربی ومن تحت الکساء فقال عز وجل هم اهل بیت النبوۃ ومعدن الرسالۃ هم فاطمہ علیہ السلام وابوها وبالوها وبنوها فقال جبرائیل علیہ السلام یا ربی اتاذن لی ان اهبط الى الارض لاکون معهم سادسا فقال اللہ نعم قد اذنت لك فهبط الامین جبرائیل علیہ السلام وقال السلام علیک یا رسول اللہ العلی الاعلی ویقریک السلام ویحسک بالتحیۃ والاکرام ویقول لك وعزت وجلال انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا لاجلکم ومحبتکم وقد اذن لی ان ادخل معکم فهل تاذنوا لی یا رسول اللہ فقال رسول اللہ علیک السلام یا امینا علیہ السلام وحی اللہ انہو نام قد اذنت لک فدخل جبرائیل علیہ السلام آنا تحت الکساء فقال لأبی ان اللہ قد اوحا الیکم یقول انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد فقال علی علیہ السلام لأبی یا رسول اللہ اخبرنی مال جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل اهل الارض وفيه جم من شيعتنا ومحبين الا ونزلت عليهم رحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم الى ان يتفرقوا فقال علي عليه السلام اذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال النبي ثانيا یا علی والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی برسالۃ نجیا ما ذکر خبرنا هذا في محفل من محافل اهل الارض وفيه جم من شيعتنا ومحبين وفيهم مهموم الا وفرج الله غمه ولا مغموم الا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة الا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام اذا والله فزنا وسعدنا وكذلك وشيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والاخرة ورب الكعبة اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صلوات پڑھ لیں بآواز بلند اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین علی لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صلوات خالق کائنات
اس ذکر اور صاحبان ذکر کے صدقے میں آپ تمام مومنین کو زندہ و سلامت رکھے۔ سب سے پہلے آج کی اس صفحہ انتظار، اس صفحہ معرفت، اس منزل قبولیت اور اس پر حاضر منتظرینوں، موالیانوں، عزاداران کے دلوں کے تحت پر مسند نشین بلایت علی کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیبت میں شاہ سوار رہوار حجت الہیہ کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے روح سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبے کی چھت پہ اپنے دونوں قدم رکھ کے کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب ہے۔ یا علی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مولا آپ کو زندہ و سلامت رکھے۔ یا علی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بادشاہ حسین آپ کو عزت دے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیا مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ ہم نے اپنے نبی کو دو چیزیں دے کر بھیجا ہے، ایک دین حق اور ایک خدا یعنی ہدایت۔ کس لیے؟ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، تاکہ وہ اپنے دین کو ہر دین پر غالب کر دے۔ وَلَوْ کَارِہَ الْمُشْرِکُونَ، اور یہ بات چاہے مشرکوں کو بری ہی کیوں نہ لگے۔ اس کا مطلب ہے اس آیت میں دو چیزیں ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو دو چیزیں دے کر بھیجا ہے، ایک دین حق اور ایک خدا۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ دین حق کیا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بتانا واجب سمجھتا ہوں کہ یہ دین صرف ہمارا نہیں ہوتا، دین کافروں کا بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے سورہ مبارکہ کافرون میں کہا اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ اگر یہ تیرے اللہ کی عبادت نہیں کرتے تو ان کو ان کا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین مبارک۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو دین اسلام، جس دین کو اللہ نے اپنا دین کہا ہے، اس کے لیے اللہ نے پہلا ہادی آدم زمین پر اتارا۔ کس لیے؟ تاکہ دین پہنچائے۔ آدم زمین پر آئے، آدم نے انسان کو رہنا سکھایا، لیکن دین کو اس کا وارث نہ مل سکا۔ اس کے بعد ادریس نبی آئے، انہوں نے انسان کو پہننا سکھایا، لیکن دین کو اس کا وارث نہ مل سکا۔ اس کے بعد نوح نبی آئے، نوح نے کشتی نجات کی بنائی، انسان کو بچنا سکھایا، لیکن دین کو اس کا وارث نہ مل سکا۔ اس کے بعد ابراہیم نبی آئے، ابراہیم نے نار نمرود میں چھلانگ لگا کر عشق کے مرحلے کو پار کیا، لیکن دین کو اس کا وارث نہ مل سکا۔ اس کے بعد اسماعیل نبی آئے، انہوں نے چھری کے نیچے گردن رکھ کر قربانی کا سلیقہ سکھایا، لیکن دین کو اس کا وارث نہ مل سکا۔ اس کے بعد موسیٰ نبی آئے، موسیٰ نے معجزات کے ذریعے اللہ منوایا، لیکن دین کو اس کا وارث نہ مل سکا۔ اس کے بعد عیسیٰ نبی آئے، عیسیٰ نے مردے کو زندہ کر کے اللہ کی قدرت کو منوایا، لیکن دین کو اس کا وارث نہیں مل سکا۔ ادھر وہ نبی جس کے لیے سارے نبیوں کو بھیجا گیا وہ آ گئے، خیبر کی جنگ ہو گئی لیکن دین کو اس کا وارث نہ مل سکا، خندق کی جنگ ہو گئی لیکن دین کو اس کا وارث نہ مل سکا۔ ادھر 23 سال کا عرصہ گزار کر نبی نے غدیر کے مقام پر علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ جبریل نے آ کر کہا اللہ فرما رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا۔ اب پتا چلا جو صفی اللہ سے مکمل نہیں ہوا علی ولی اللہ سے مکمل ہوا۔ مولا آپ کو زندہ و سلامت رکھے، یا علی رسول، مولا آپ کو زندہ و سلامت رکھے۔ جو صفی اللہ سے مکمل نہیں ہوا علی ولی اللہ سے مکمل ہوا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ علی ولی اللہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ جب محمد کا دین علی ولی اللہ نہ پڑھے تو مکمل نہیں ہوتا، تو تیری نماز کیسے مکمل ہو سکتی ہے؟ اس سے واضح ہوا کہ دین حق سے مراد علی والا دین ہے۔ اب یہ خدا کیا ہے؟ اس سے پہلے نبی کی حدیث سرکار کی میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں حق علی کے ساتھ ہے،
علی حق کے ساتھ ہے. حدیث جہاں نہیں رکتی، حدیث آگے چلتی ہے. سرکار فرماتے ہیں اے اللہ حق ادھر پھیر جدھر علی پھر جائے. نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ علی ادھر پھیر جدھر حق پھر جائے، فرمایا حق ادھر پھیر جدھر علی پھر جائے. میں جملہ کہنے لگا ہوں، مجھے نہیں پتا کس کے ساتھ سے گزر جائے گا. نبی فرما رہے ہیں حق ادھر پھیر جدھر علی پھر جائے. اب مجھے ایمان سے بتاؤ، جو علی حق کے پیچھے نہیں چلتا وہ کسی امتی کے پیچھے کیسے چل سکتا ہے؟ مولا آپ کو زندہ و سلامت رکھے. علی آگے ہے، حق پیچھے ہے. آئیے سرکار سے پوچھتے ہیں، سرکار ہمیں دین حق تو مل گیا علی کے دروازے سے، لیکن سرکار یہ خدا کیا ہے؟ جب ہم نے سرکار کی بارگاہ میں سجدہ کیا تو سرکار نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہے ہدایت کا چراغ. اس کا مطلب ہے علی آگے ہے، حق پیچھے ہے. اب یہ جو میں نے حدیث بیان کیا کہ حسین ہے ہدایت کا چراغ، چراغ آگے ہوتا ہے، ہدایت پیچھے ہوتی ہے. حسین آگے ہے، ہدایت پیچھے ہے. علی آگے ہے، حق پیچھے ہے. حسین آگے ہے، ہدایت پیچھے ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی دیکھنا میری طرف توجہ کرنا. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، علی آگے ہے، حق پیچھے ہے. حسین آگے ہے، ہدایت پیچھے ہے. کیا کہنے باپ اور بیٹے کے؟ باپ حق کا امام ہے، بیٹا ہدایت کا امام ہے. مولا آپ کو زندہ و سلامت رکھے. ہائے شبیر کی بیٹی کا مقدر شام، راحتیں کم ہیں اور ذہن میں ڈر زیادہ. مکہ ہو، کربلا ہو، کوفہ ہو، شام و زندان، زندگی تھوڑی ہے، معصومہ کا سفر زیادہ. نبی کے گھر میں 3 بیٹیاں ایسی ہیں جو وقت سے پہلے بوڑھی ہو گئیں. ایک 18 سال کی، ایک 7 سال کی، ایک 4 سال کی. کرو سوال محمد تک کی نبی کے گھر میں اتنی چھوٹی عمر میں یہ بیٹیاں کیسے بوڑھی ہو گئیں؟ تو میں بتاؤں کہ 18 سال کی بطول کو باپ کے دربار نے بوڑھا کر دیا، 7 سال کی بطول کو علی اکبر کی جدائی نے بوڑھا کر دیا، اور 4 سال کی بطول کو شمر کے تماچو نے بوڑھا کر دیا. سوئی ہوئی تھی شام کے زندان میں، ڈر کے کہہ رہا ہوں سوئی ہوئی تھی. شام غریبہ سے لے کر موت کی ہچکی تک نہ علی کی بیٹی سوئی ہے نہ حسین کی بیٹی سوئی ہے. امام سجاد فرماتے ہیں میری بہن کے ایک سوال نے مجھے بہت رلایا ہے. امام فرماتے ہیں میں شام کے مرکزی چوک میں کھڑا تھا، میری بہن میرے قریب آئی، میری ابا ہلا کر کہتی ہے سجاد میں تیری یتیم بہن ہوں، سجاد میں تیری اجڑی بہن ہوں، سجاد میں تیری پیاسی بہن ہوں، سجاد میں نے زندگی میں تجھ سے کچھ نہیں مانگا، سجاد میرا ایک کام کر، شمر سے کہہ میرے منہ پہ تماچے مارے تازیانے نہ مارے. آخری جملہ، جناب سجاد نے اپنی بہن کی لاش ہاتھوں پر اٹھائی، غریبوں کے قبرستان لے کر گئے. جب اپنی بہن کو قبر میں لٹایا اور تعویذ قبر کو بند کیا تو امام سجاد قبر کے ساتھ ٹکرے مار کر رونے لگے. اتنی ٹکرے ماری کہ امام سجاد کی پیشانی سے خون جاری ہو گیا. امام باقر فرماتے ہیں بابا اتنا تو آپ شام غریبہ میں نہیں روئے جتنا آج رویا. مولا فرماتے ہیں میں قبر میں بھی روؤں گا، میں حشر میں بھی رہوں گا. مولا فرماتے ہیں جب میں اپنی بہن کے تعویذ قبر کو بند کر رہا تھا تو میری بہن کے لب ہل رہے تھے، آواز آ رہی تھی سجاد مجھے شام کے لوگوں سے پتہ کر دے، جو قیدی شام میں مر جاتا ہے اس کی قبر پہ شمر تو نہیں آتا نا، وہ مجھے مارتا ہے، وہ مجھے ڈانٹتا ہے. سجاد میں دوڑتا اونٹوں سے کئی بار گری ہوں، مارا ہے مجھے شمر دے ہر بار اٹھا کر. اللہم صلی اللہ. احسان ذاکر بیت محمد تقی عباس.